ہم یوزلی سوچتے ہیں نا کہ اس وقت پر کیا دعا مانگوں، کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کروں. تو آج آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ جب بھی کبھی کسی مشکل میں آئے اور آپ کو لگے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وسعت عطا کر دیں گے، اور وہ جو بھی پرابلم ہوگی اس کی اصل ہمارے سامنے جب آتی ہے تو وہ اتنی چھوٹی سی ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا میں ہر چیز تو رہنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن تو بدلتے رہتے ہیں، اور آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی آ جائے گی. اب آگے دیکھیے کہ آیہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جب یہ آیہ نازل ہو رہی تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی انسان کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے، آپ دیکھیے اذان کو آپ دیکھیں، اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے. اور جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، دیکھیں پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو. کوئی وقت ایسا نہیں جو نماز کا وقت نہیں ہوتا. پورے خطے میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اے لوگو تم بھی اور فرشتے بھی، تم بھی یہی کام کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت جہاں پہ تھے اس باغ میں گئے. تو وہاں پہ انہوں نے سجدے میں جب گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا، کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا. میں نے سوچا کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تو نہیں آ گیا. کہتے ہیں میں ابھی غور سے ایسے دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر لگ گیا تھا، آپ اتنی دیر سے سجدے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ نبی خوش ہو جائیں، آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود ایک دفعہ بھی درود بھیجے گا، اس ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی ایک رحمت نازل کرے گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلام بھیجے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب سوچیے 10 درجے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ پتہ ہے نا کتنا ہے، کہ جیسے ہم زمین پہ دیکھ کے دیکھتے ہیں نا، ہمیں چھوٹا سا ایک ستارہ نظر آتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، زمین سے کتنے بڑے بڑے حجم میں، تو اتنے بڑے درجے اور 10 درجے. ہماری تو زبان ہی نہیں چپ ہونی چاہیے سارا وقت درود شریف سے. اب پھر ایک جگہ پہ تو یہ آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں، یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو گئے. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے، آ کے اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ مجھ پہ رحم فرمانا، یہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو نے بہت جلدی کی دعا مانگنے میں، پہلے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو،
اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ایک اور شخص آیا تو اس نے جب نماز پڑھی اس کے بعد اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ حمد بیان کرنے کا بھی اتنی خوبصورت، میں کہتی ہوں کہ جب ہوتا ہے نا کہ دل بھر جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں کیا لفظ ادا کروں، کہ میں آپ کی کس لفظوں میں حمد بیان کروں، تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ ایک دفعہ بھی ادا کرنے سے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں نے جی بھر کے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب ہم بیان کی اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا کرو، تو دعا کرنے سے پہلے ابھی درود پڑھا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر بلند نہیں کیا، اتنی خوبصورت بات لگتی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو آپ سوچیں کہ 1,24,000 صحابہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اتنے لوگ، جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے صحابہ ساتھ ملیں گے، کیسے پوری قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، کس طرح سے۔ اب دیکھیں سارا دن رسول اللہ کا آپ اگر غور کریں کہ صبح اٹھنے سے رات تک کی زندگی کیا تھی، آگے ابھی تھوڑا سا اور بھی آپ دیکھیں گے تو حیرت سے ہم سوچیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو ویسے ہی تھکے ہوتے ہیں، گھروں کے کام کر کے تھک جائیں گے، بچوں کا کام کر کے تھک جائیں گے، جاب کر کے آئے تو تھک جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ربی اشرح لی صدری، میرے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک یقیناً عسر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں اتنی تسلی والی یہ آیت تھی، جیسے میں نے بتایا نا دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی تھی، اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ ابھی عسر ہے، ابھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا نا کہ اتنا بڑا کام تو میں کیسے سب تک یہ پیغام پہنچاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری امت ایسے دے دی۔ ہمارے اوپر دیکھیں کتنا بڑا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہے کہ ہم نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام وہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ جو دین کا کام احکامات تھے، وہ اب ہم نے دوسروں تک کیسے پہنچانے ہیں، نہ صرف پہنچانے ہیں بلکہ ان کو جس طرح کی گناہوں میں کوئی ملوث ہوتا ہے اس سے نکالنا۔ دیکھیے ہم دوسروں کو بھی کیا بتائیں گے، ابھی تو ہم اپنے ہی لوگوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تو میں کہتی ہوں کہ اتنے سالوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسلام کو لے کے چلنے والے، اس کو دین کا کام پھیلانے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت لوگ ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کام تو ہر گھر میں، ہر مسلمان بچے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھے کا کام تھا، تو ہم لوگ اس کو بھول چکے نا، اسی وجہ سے تو آج ہم اس حالت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے جو عسر ہے، اب العسر جو ہے یہ معرفہ ہے، اگر دوسری آیت میں سیم العسر کے دوسری آیت میں بھی سیم ہی معرفہ ورڈ آتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے، لیکن یسرا جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اور جب یسرا آتا ہے تو اس کا مطلب دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا بعض مفسرین نے اس کی بہت پیاری تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب عسر آتا ہے، جیسے تنگی آتی ہے، تو فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے،
اب مجھے تنگی آ رہی ہے کہ سر میں درد ہے، وہ کہتے ہیں نا اتنی درد ہوتی ہے، آدھے سر کی درد ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بے شمار نعمتیں بھی تو ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمیں پھر بھی ایک کسی کا میں قصہ یہاں پہ پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی بیمار تھے، ان کے گھر میں کوئی اس کی عیادت کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ کا شکر میں بول سکتا ہوں، اللہ کا شکر میں چل سکتا ہوں، اللہ کا شکر کہ میں اٹھ کے بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی بیماری آئی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک آئیڈیا جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کو اسر بھی کوئی نہیں لگتی. اب یہاں پہ تو اسر کس کی تھی؟ اب دیکھیں دین کے کام کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا اسر نہیں تھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنا پیسہ، کوئی ایسا کام تو نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کا مال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بزنس کیا تھا ان کا، اور جو بھی مال تھا سارے کا سارا تو اسلام کی بنیادوں میں وہ لگا تھا. اب یہاں پہ سارے کا سارے درد جو تھا نا، جو سینہ بھی گھٹ رہا ہے، وہ دین کی وجہ سے تھا. وہ یہ تکلیف تھی کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب وہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے تو قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائیں، آپ کیوں مطلب اتنی لمبا قیام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ چیز جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ یہاں پہ ہم کئی دفعہ لوگوں کو اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ اسر کے بعد یسر آئے گی، لیکن یہاں پہ اسر دین کی اسر تھی کہ میں دین کو کیسے لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں میں سے یہ برائیاں کیسے ختم کروں، لوگوں کو جنت کا راستہ کیسے دکھاؤں، لوگوں کو آگ سے کیسے بچاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اللہ اکبر. اس آیہ کو دل کے اوپر لکھیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب فارغ ہو جائیں آپ تو محنت کیجئے. فَانْصَبْ محنت کریں، فارغ ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ ذرا بتائیے مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فارغ تھے؟ وہ کیا کام کرتے تھے؟ سارا دن تو وہ دین کا کام کر رہے تھے. سارا دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وحی آتی تھی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد آ رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر چیز پورا دن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تم محنت کرو. سارا دن محنت کرنے کے بعد ہم ایک جاب کر کے آئیں گے تو ہم کہیں گے ہائے میں تو اتنی تھک گئی. گھر میں تو نوکر رکھا ہوتا ہے نا، اگر ہم جاب کرتے ہیں تو آف کورس بچوں کو کس نے دیکھنا ہوتا ہے یا پھر جو بھی گھر کے کام ہے، پھر بھی ہم تھکے ہیں. ہر گھر میں آپ پاکستان میں ہی چلے دیکھ لیں، ہر گھر میں نوکر بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ نوکر کے اوپر بھی نوکر ہوتے ہیں زیادہ تر، پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. میں کیوں بار بار بول رہی ہوں کہ اس کو دل کے اوپر لکھیں آپ. ہم کیا کہتے ہیں اچھا جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر آپ اپنے رب کی طرح رغبت کریں. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا رات کو اب ہم نے سارا دن تو ہم اتنا تھک گئے، ناؤ دس از مائی ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنا. دیکھیں ڈرامہ دیکھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، تو اب دس از مائی اون ٹائم. یہ بس اتنا سا اچھی مطلب ایسے میں بات نہیں کہہ رہی ہوں، مطلب باقاعدہ ایسے لوگ جو
پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں, لیکن کانسیپٹ ہمارے جو ہے نا وہ فرق ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی کہ نہیں اب فارغ ہو کے تو اب میں جب 1 گھنٹہ لگا کے آرام سے میرا ڈرامے کا ٹائم ہے, اب بچوں کو سلا کے دس از مائی اون ٹائم. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب, تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی عشاء پڑھ لیں, اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر. اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ. اس میں ہم کافی کمزور ہیں, کافی کمزور ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ کیونکہ ہم نے اس اینگل سے شاید سنا نہیں ہوتا, ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوتا, ہمارے سامنے کوئی اگزامپل نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں. جب ہم اب آ کے جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ جب ہم محنت کریں گے اس کے اوپر تو پھر ہمیں یہ لگے گا کہ انشاءاللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ریکوائر ہے ہم لوگوں کے لیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی, کہ 2 کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہے, خفیفتانی علی اللسانی, کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتانی فی المیزانی, میزان پر بہت بھاری ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم دن میں ایسے 1000 نیکیاں کرو؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1000 نیکیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اونلی 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں اس کو دیں گے اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے, میں بھر دوں گا تیرے سینے کو غنا سے. غنا کیا ہوتا ہے کہ بے پرواہی, ہر چیز سے بے پرواہ, کسی کا ڈر نہیں, کوئی کسی سے ضرورت پڑنے والی نہیں ہے, اللہ ہی کافی ہو جائے گا. غنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے دے دیں گے, اور دور کر دوں گا تیری محتاجی کو, جو تمہارے دکھ غم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیں گے. تو تم اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ, تم فکر نہ کرو. اللہ سبحانہ, دیکھیں اس میں مجھے ابھی ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی کمپلین کرنے آتا ہے. بزنس کر رہا تھا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں, تو یہ بھائی میرا سارا وقت آپ کے پاس ادھر بیٹھا رہتا ہے, اور سیکھنے کے جو بھی سیکھتا ہے تو یہ کام پہ نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے ہی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, کیا نہ کیا, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, تو میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے. آج کیا ہوتا ہے, ہائے مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہائے میں تو مصروف ہی اتنی ہوں, مجھے تو مرنے کا ٹائم کیوں نہیں. یہاں تک بھی ہم بول دیتے ہیں نا کتنے مصروف ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے, اور میں تیری مصروفیت بڑھا دوں گا, اور تجھ سے محتاجی بھی دور نہیں کروں گا. تیرے فکر و غم بھی اسی طرح سے رہیں گے, کیونکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہوا. اب دیکھیے عبادت جو ہوتی ہے نا یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. اب ایک تو ہوتی ہے بالواسطہ, ایک ہوتی ہے بلا واسطہ. بلا واسطہ کون سی عبادت ہے؟ دیکھیے مسلمان جو ہے نا, اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس رحمتیں, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل ہے کہ ہم عام کام جو عبادت نہیں ہے, فار ایگزامپل گھر کی صفائی ہے, یا پھر ہم جاب پہ ہیں یا کچھ بھی ہے, اگر یہ عبادت
تو نہیں ہے نا. لیکن اگر ہماری نیت خالص ہو کے ہم اس کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار میں اپنے گھر سے اس لیے نکلی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے کوشش کر رہی ہوں، یا پاک پروردگار میں کھانا اس لیے پکا رہی ہوں کہ میرے بچے اس کھانے کو کھائیں، میرے ہسبینڈ اور میں کھاؤں گی، طاقت آئے گی تو ہم تیرے راستے میں انشاءاللہ زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے. گھر کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار صفائی نصف ایمان ہے. ہماری نیتیں خالص ہو جانے سے، نیتیں درست ہونے سے وہی کام عبادت بن جاتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا دن عبادت کر رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اسلام دین کا، اب یہ ہمارے لیے جو دین پھیلانے والے ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سارا دن کلاسز دی ہیں، خود یاد بھی کیا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، تو اب خیر ہے، اب تو مطلب اب ریسٹ کا ٹائم ہے. تو اس وقت تو ہم نے جو کام کیا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل فارغ میرے لیے، بالکل وہ کہتے ہیں نا بلا واسطہ اور بال واسطہ کی جو بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نماز روزہ زکوٰۃ جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر، قرآن پاک پڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا، خالص اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو شخص رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ کہتا ہے، صبح شام 3 مرتبہ کہتا ہے. صرف دیکھیں چھوٹی، یہ تو آپ میں سے اکثر کو آتی ہے نا، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات کو کہتا ہے. اگر اس نے صبح کہا اور رات کو اس کی وفات ہو جاتی ہے، یا رات کو پڑھتا ہے دن کے اس کے ٹائم میں، اس کے جب تک وہ دوسرا ٹائم نہیں آتا، تو اس کی موت اگر واقع ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی. کہنے والے کو اگین وہی ہے جو صبح پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رات تک، مغرب کے ٹائم تک ہوتا ہے نا، تو مغرب میں جو پڑھے گا تو فجر کے ٹائم تک اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا. کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صبح شام کی دعائیں دیکھیے. اب تو ایپ بھی ہیں، اگر آپ ایپ سٹور میں جا کے بھی اپنے فون میں اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو آپ کو صبح کی دعائیں، رات کی دعائیں، فون کھولا آپ نے پڑھ لیا. اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. جتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی سمندر میں غوطے لگاتے جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ جو بھی، میں کہتی ہوں 1000 نیکی کوئی چھوٹی بات ہے. کتنی دفعہ 100 دفعہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، چھوٹے سے چھوٹا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنی چھوٹا سا درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے مل جائیں گے. تو اور ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی قرآن ہی ہے نا جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر کہ اس کو ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح سے، جس تلفظ سے پڑھا، اس طرح سے صحابہ کو سکھایا.
اور اسی طرح سے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تھا۔ تو آج آپ دیکھیے ہمیں اگر تجوید سے نہیں پڑھنا آتا تو ہم بہت آرام سے ہو جاتے، کوئی بات نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے آتا ہے پڑھنا۔ اتنی ہم دنیا کے کام میں تو اتنے کیئرفل، اور قرآن کی جب بات آئے تو ہم اتنی آرام سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے اب دیکھیے، میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے قرآن پڑھا تھا نا، ہمیں تجوید کا کوئی پتہ کوئی نہیں تھا۔ ہم نے تو محلے میں جو آنٹی ہوتی تھی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، اور اسی طرح سے کیونکہ ہم اردو بولتے تھے، اردو بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے کیونکہ سیم وہ حروف ہوتے ہیں نا، تو ہم اسی طرح ہم اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ تو بعد میں جب بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہاں پہ، اور جو ان کو پڑھانے آتے تھے مولوی صاحب، تب احساس ہوا کہ یہ تو ہم تو قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے، ہم تو صرف دیکھیں اب الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، تو ہا کو ہم 2 آنکھوں والی ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہم معنی ہی بدل دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حروف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو غلطی ہوتی ہے، جو جلی ہوتی ہے اور وہ جو خفی ہوتی ہے وہ کیا ہے، لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے۔ لحن جلی حرام ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ہم تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نماز دیکھیں قرآن نہیں آئے گا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا، نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ساری اپنی مرضی کی، اور اس میں محنت نہیں کرنی۔ فائزہ فرغت فانصب الی ربک فارغب، محنت کرو، ایسا نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے میں نے کر لیا۔ تھکو اس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھکو، اپنے جسم کو تھکاؤ۔ جب تجوید ہم سیکھتے ہیں نا، زبان تھکتی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی۔ اب نئے بچے جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے تو سیکھا ہی ایسے ہے، جو ہماری ایج کے ہیں۔ اب دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا نا تو ہم جیسے فار ایگزامپل اللہم صلی علی پڑھتے ہیں نا، پریکٹس سے بعد میں پڑھنا شروع کیا۔ پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی، لے کہتے تھے، پھر پتہ چلا نہیں اس کو تو باریک کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم نے اور خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا حروف مستعلیہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے کرنا، ہمیں مد کا بھی نہیں پتا تھا کہ 1 حرکت کیا ہے، 3 حرکت کیا ہے، 6 حرکت کیا کرنی ہے۔ ہم نے تو قرآن کو جیسے بھی دل چاہا، جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں اٹھا کے، اسی طرح سے ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ جیسے آئے گا بھی رمضان پھر وہی حال ہوگا، 3 4 دفعہ پڑھ لیں گے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی لحن جلی کر کے، لحن خفی بھی غلط ہے کرنا، لیکن پورے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ میں نے اپنی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی اس عمر میں بھی ابھی تک بھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی تک کوشش کر رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ زندگی میں ہم اس کام کو ہم سیکھیں۔ اگر اس میں موت بھی آ گئی نا تو ایٹ لیسٹ سرخرو ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی تھی نا، نہ بھی مکمل ہوگا تب بھی ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز قرآن اگر آپ نے جو سیکھا اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کو سیکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، اور اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ جب قرآن کے ساتھ دل لگتا ہے نا، دعا بھی کرے اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اسی قرآن نے تو میری وحشت کو جو قرآن قبر میں ہوگی تو دور کرنا ہے، یہی قرآن تو مجھے پل صراط سے آگے لے کے جائے گا، یہی قرآن تو روز محشر میں سورۃ البقرہ میرے اوپر سائے، وہ بادلوں کے سائے کی طرح، یہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئے گی۔
یہی قرآن میرے لیے لڑائی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کرے گا. ہم کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جیسے ناول پڑھی، کوئی کتاب پڑھی اسی طرح سے پڑھ لیں گے؟ نہیں کریں ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں نہیں قبول کریں گے. اللہ کرے کر لے، لیکن آنیسٹلی قرآن کو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا. مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں کوشش کر رہی ہوں، ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا پھر سے کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے. اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کو اتنی خوبصورت تسلی ملتی ہے، اور ایک ایک آیا پہ آپ کو جیسے اندر سے خوشی ملتی ہے کہ دیکھا میں نے یہ سیکھ لیا. اور اگر آپ حروف مستعلیہ میں پھنستے ہیں، بیسیکلی ہم عین کی آواز نکالنا، خا کی، غا کی، اور را کیسے کرنا ہے، زا کیسے بولنا ہے، تو اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جیسے ہم اسکول میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ پورا دن گھر میں اسی طرح سے پڑھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ. بلکہ میں اپنی جو میری ٹیم ہے میں ان سے آج ہی یہ بات کر رہی تھی کہ بہت میں نے تجوید کے ساتھ قرآن جو پڑھنے کا ہے میں نے اس کو روکا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا الحمدللہ گریجویشن ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کی. انہوں نے 2.5 سال کا یہ کورس ہوتا ہے جس میں پورا قرآن تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. تو میں ان کی جب فیڈ بیک سن رہی تھی اسٹوڈنٹ کی، اور جس طرح سے وہ رو رہی تھی اور اپنی ایموشنز وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ہم نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمیں کس طرح سے نہیں آتا تھا، اور الحمدللہ اب ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ٹیچرز ہیں تو ہم لوگوں کو پھر سے یہ کورس کرانا چاہیے. تو انشاءاللہ میں بہت جلد ودن آئی تھنک 1-2 ہفتے میں اناؤنس کروں گی دوبارہ سے. اور آپ لوگوں میں سے جس کو قرآن پاک ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا نا، وہ سب داخلہ لے لیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پینٹی لگانی ہے آپ ساروں کو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. آسانی سے پتہ ہے جان نہیں چھوٹنے والی، ایسے نہیں کہہ رہے. اتنی بڑی نعمت، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے ہاتھ چھوتے ہیں. وہ ہاتھ جو اللہ کا کلام چھو سکتے ہیں، اتنا بڑا کلام، اور ہم اتنے آرام سے لے لیں. ایسے ہی آپ سوچیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دعائیں. میں سوچتی ہوں جب تجوید کے ساتھ نہیں آتی تھی تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی، تو پھر ایسے ہی دل میں آتا ہے. تبھی تو قبول بھی نہیں اس وقت صحیح طرح سے ہو رہی تھی. اللہ قبول کرتا ہے ویسے، لیکن دل میں پھر یہی شک ہوتا ہے نا کہ صحیح طرح سے تو پڑھ ہی نہیں رہی تھی. مانگ تو یہ رہی تھی تو کہہ میں یہ رہی تھی. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. الحمدللہ جی. آج 12 بج گئے. آج مجھے لگ رہا تھا کہ 20 منٹ میں یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن پتہ ہے اتنے پیارے پیارے سبق تھے نا. دیکھیں سب سے بڑی تسلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک تسلی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مشکل ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ جب سینہ تنگ ہوتا ہے، جب مشکلیں آتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی ہر بندے کا ٹیسٹ فرق ہے. جیسے ہر بندے کا فنگر پرنٹ فرق ہے نا، اسی طرح سے ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے. جو ماں کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، جو بیٹی کا ہے وہ بھائی کا نہیں، جو بھائی کا ہے وہ اس کی اولاد کا نہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ربی اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے یا پاک پروردگار، مجھے دین کی سمجھ عطا کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا میسیج جو آج تک ہم نے اس طرح سے نہیں سمجھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پورا دن بھی تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کر کے آگے ہونا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے اپنے آپ کو تھکاؤ. یہ جو ورڈ تھا نا فنصب، اس پہ تو میں کتنی دیر غور کرتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی محنت کرتے تھے سارا دن. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ جب فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اور ہمارے لیے ہر راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں والا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور کسی کو بھی ہمارا محتاج نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں کرے۔ اب دیکھیے 30 پارہ اتنی تیزی سے اب آگے ہم جا رہے ہیں۔ آگے سورہ 3 ہے۔ سورہ 3 بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میں سورہ بینہ تھی، آئی تھنک، نہیں، سورہ علق ہے، علق، ٹھیک ہے، تو سورہ علق انشاءاللہ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیے۔ سب سے پتہ ہے ڈرنے والی بات کیا ہے؟ اس میں بھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس میں بھی اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ مار پڑی ہوئی ہے نا، کہ کیا تجھے بنایا تھا بندے، تو کیا بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے، اور آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اپنے جتنے بھی لو ونس ہیں پلیز ان تک یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچا دے۔ چھوٹا مقصد نہیں ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی طرح سے جتنا بڑا مقصد ہے اتنا بوجھ لیں اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے تھے کام، جتنا کام، اس کے بعد وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ جو لوگوں کو ہم نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن ہماری شہادت دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی محنت کرتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو نہیں، اگلے منڈے کو، نیکسٹ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔